زندہ اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، جس نے ہم کو برکت بخشی اور اسی کے نام نے ہمیں آج تک زندوں کی زمین پر زندہ رکھا۔ میں سارا سے درخواست کروں گا کہ وہ خدا ان کے مذبح پر آئیں اور آج کی مرکزی آیت ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے لیے آج کا کلام حزقیل کی کتاب اس کا 18 باب۔ بس خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ، تاکہ بدکاری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم حزقیل نبی اس کا 18 باب اور اس کی 30 آیت میں جو کہ خدا کی بیٹی نے آپ سب کے سامنے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے کہ خدا ہمیں توبہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم یہ لفظ کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی اور بہنوں، مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ توبہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ چھوڑ کسی چیز۔ تھینک یو۔ توبہ ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے توب، اور توبہ کے جو لفظی معنی ہے واپس آنا، رجوع کرنا اور پلٹنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عربی لفظ توب کا مطلب لوٹ آنا، یعنی کہ گناہ کی طرف سے ہمیں خدا کی طرف رجوع لانا۔ اگر مذہبی معنوں میں ہم اس کا استعمال سنیں یا دیکھیں تو میرے عزیزو، بائبل میں توبہ ایک عربی اور یونانی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر اسی طرح ہم توبہ کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سے انبیاء کرام اور خدا کے خادمین جو کہ ہمیں توبہ کے بارے میں اکثر کلام سنا چکے ہیں، اور ہم ان کے منہ سے ہم توبہ کے حوالے میں بارے میں ہم سن چکے ہیں کہ توبہ کا اصل لفظ یا اصل مقصد یا اصل اس کا معنی کیا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم حزقیل کی کتاب اس کا 18 باب اور اس کی 30 آیت میں پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ پس اے بنی اسرائیل، ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ میرے عزیزو، جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو خداوند دیکھتا ہے، خداوند ہمیں پرکھتا ہے، خداوند ہمیں جانچتا ہے کہ ہم کس لحاظ سے خداوند کی طرف چل رہے ہیں، یا ہم کس لحاظ سے خداوند کی طرف رجوع لا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، توبہ کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی آواز کو سننا ہے، ہمیں خداوند کے کلام کی طرف واپس آنا ہے۔ اگر ہم کبھی خداوند کے کلام سے یعنی کہ غافل ہیں، یا ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، تو ہمیں توبہ کا لفظ جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں خداوند کی طرف رجوع لانا ہے، ہمیں خداوند کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں خداوند کی طرف واپس آنا ہے، تاکہ ہم خداوند کے کلام کی آواز کو سنیں۔ اسرائیل میں اس کی ایک یعنی کہ مثال دی جاتی ہے کہ جب اسرائیل فرعون کے دور میں جب وہ نکلا تو بنی اسرائیل نے بہت سے مشکلات کو سامنا کیا، اور خداوند کی طرف وہ یعنی کہ کبھی کبھار وہ خداوند سے ناراض ہو جاتے تھے اور خداوند سے گڑ گڑاتے تھے کہ ہم اسی علاقے میں بہتر تھے، موسیٰ نے ہمیں اس جگہ سے کیوں نکال لایا۔ تو میرے عزیزو، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہر کسی کی روش کے مطابق اس کو پرکھتا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمیں خداوند کے کلام کو سننا ہے، ہمیں خداوند کے کلام کی طرف رجوع لانا ہے، ہمیں خداوند کے کلام کی طرف پلٹنا ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام کی طرف پلٹیں گے نہیں تو میرے عزیزو، ہم بھی بنی اسرائیل کے یعنی کہ اس دور میں چلے جائیں گے جب خداوند ان کو بیابان میں لے کے آیا تھا، تو ان کا جو سفر تھا
وہ کم ہو گیا تھا یا زیادہ ہو گیا تھا؟ زیادہ ہو گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند کے کلام سے تھوڑے سے ہٹ گئے تھے. تو خداوند نے ان سے یعنی کہ عہد کیا تھا کہ آپ میرے کلام سے نہ ہٹیں، لیکن انہوں نے برگشت کی، انہوں نے خداوند کے کلام کو جھٹلایا، تو خداوند نے ان کا جو سفر تھا اس کو طویل کر دیا. میرے عزیزو، یہ توبہ لفظ یونانی لفظ نکلا ہے جس کا یعنی کہ لفظی میں نے یہ بھی کہا جاتا ہے کلام مقدس میں ذہن کی تبدیلی، سوچ کی تبدیلی، اندرونی تبدیلی. اگر ہم اپنے ذہن کو تبدیل نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. اگر ہم اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم خداوند کے کلام کی طرف راغب نہیں ہوں گے. اگر ہماری اندرونی سوچیں جو ہیں ہم ان کو تبدیل نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی خداوند کے کلام کی طرف رجوع نہیں لائیں گے. میں سسٹر مشل سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ ایک حوالہ پڑھے، متی کی انجیل اس کا 17 باب 4 سے 10 آئے. خداوند کے کلام میں سے پطرس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے. مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے. وہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو، ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور بہت ڈر گئے. یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا، اٹھو، ڈرو مت. جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا. جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں یہ حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا. شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ یہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے. آمین. تھینک یو. خدا آپ کو برکت دے. میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا کلام ہمیں اس بات کی آگاہی دے رہا ہے کہ جب پطرس نے خداوند کی آواز کو سنا، اگر پطرس خداوند کی آواز کو نہ سنتا تو یقیناً کچھ اور ہو سکتا، لیکن پطرس نے وہاں پر کتنے ڈیرے بنائے؟ 3 ڈیرے بنائے. اگر ہمیں بھی خداوند کی آواز کو سننا ہے تو پھر ہمیں کلام سے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم خداوند کے کلام کو نہیں سنیں گے، خداوند کے احکام کو نہیں مانیں گے تو ہم خداوند کے کلام میں آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے عزیزو، توبہ صرف افسوس کرنا نہیں، ڈر جانا نہیں، وقتی جذبات نہیں، بلکہ کلام مقدس کے مطابق گناہ کو پہچاننا، دل سے نادم ہونا، خدا کے حضور اقرار کرنا، زندگی کا رخ بدل دینا، خدا کی طرف مکمل طور پر رجوع کرنا. میرے عزیزو، اگر ہم آج ان سب باتوں پر عمل کریں گے تو میرے خیال میں ہم خداوند کے کلام کو سچی طور پر قبول کرنے کی توفیق رکھ سکتے ہیں. اگر یوحنا پہلا خط اس کا 1 باب اور اس کی 9 آیت پڑھیں، جس کسی کو خداوند کا کلام جلد پہلے ملے وہ ہمارے ساتھ پڑھ سکتا ہے. پہلا یوحنا 1 باب اور اس کی 9 آیت. جی. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. خدا ان کا تھینک یو. شکریہ برادر بھائی. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کی معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. میرے عزیزو، اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو خداوند ہمیں ساری
جو ہمارے اندر غزالت ہے, جو ہمارے اندر ناراستی ہے, جو ہمارے اندر گناہ ہیں, اگر جو ہمارے اندر غلطیاں کوتاہی ہیں, تو خداوند ان کو معاف کرے گا اور ہمیں کیا دے گا؟ برکت بھی دے سکتا ہے ہمیں. لیکن جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں, جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں, جب ہم خداوند کے کلام کی سچائیوں کو دیکھیں, تو یہ سب برکتیں ہمیں خداوند دے سکتا ہے. میرے عزیزو, آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو, ہم اپنے عزیزوں کو, اپنے خداوند سے دعا مانگیں, تاکہ ہم اپنے پیاروں کو جو ہم سے ناراض ہیں, جو ہم سے نفرت کرتے ہیں, ہم ان کو ان روزوں کے ایام میں ہم ان کو خداوند کے نام کے وسیلے سے ہم ان کو معاف کریں اور اپنے دلوں کو صاف کریں اور کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. میرے عزیزو, نجات مانگنے سے نہیں ملتی. نجات اگر ہم سچائی سے, اگر ہم خداوند کے کلام کے مطابق سچے دل سے مانگیں تو نجات ہمیں ملتی ہے. اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو ہمیں توبہ ملتی ہے. اب وقت ہے کہ ہم ان روزوں کے ایام میں تمام اپنے گناہوں سے, وہ غلطیوں سے جو ہم نے انجانے میں یا جانے میں ہم نے کوتاہیاں کی ہیں یا کوئی خطائیں کی ہیں, تو ہمیں اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضور آ کر ان روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو بدلیں, اپنے خداوند سے وعدہ کریں کہ خداوند مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, مجھے معاف کریں اور مجھے تقویت بخشیں تاکہ میں پھر یہ گناہ نہ کروں. میرے عزیزو, خداوند ہمیں بار بار معاف کرتے ہیں اور ہمیں بار بار گناہ نہ کرنے کی ہدایت بھی دیتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں, ہم پھر بھی کوتاہی کرتے ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر فرائیڈے, یہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے خداوند کے گھر میں آنا ہے, لیکن پھر ہم جسمانی طور پر کبھی کبھی کمزور ہو جاتے ہیں, اور کمزور ہونے کے باعث ہم یہ کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں, آج میں بہت تھکا ہوں, مجھے ریسٹ کرنی ہے. مجھے پتہ ہے کہ کل میں بھائی کاشف کے پاس گیا تھا اور 3 دن سے مجھے کف اور سنیزنگ تھی, اور میں نے پرسوں بھی ان کے پاس جانا تھا, اور میں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے کافی سویر جو ہے وہ زکام ہے اور کف بھی ہے. لیکن کل مجھے خداوند نے تھوڑی ہمت دی, تو میں نے خداوند سے وعدہ کیا کہ خداوند تیرا بندہ اتنی دور ہمارے پاس آیا ہے تو میں نے اس سے جا کے ملنا ہے. تو کل میں جیرل بھائی ہرون اور جویل ہم گئے, پرسوں ہمارے پاس بھائی ٹیمی بھی تھے. اور یہ میں خداوند کا فضل سمجھتا ہوں کہ جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں, جب ہم خداوند سے تقویت مانگتے ہیں تو خداوند ہمیں دیتا ہے. اور آج جب میں صبح اٹھا تو میری پھر وہی حالت تھی, مجھے بہت زیادہ کف تھی, میرا گلا اتنا درد تھا کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. لیکن خداوند کے آگے جھکا, خداوند سے میں نے مانگا کہ خداوند آج میں نے تیرے مذبح پہ کھڑے ہو کر تیرے کلام کی منادی کرنی ہے, آج آپ نے مجھے الفاظ دینے ہیں, آج آپ نے مجھے تقویت بخشنی ہے, تاکہ آج میں اپنے بھائیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنی بچوں کو اس کلام سے واضح کروں جو خداوند تو مجھے دیتا ہے. آج کا کلام ہمیں توبہ کرنے کے بارے میں کہتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. میرا یقین ہے کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے اور میرے لیے باعث برکت ہوگا. خداوند آپ سب کو برکت دے.